الحمد للہ وکفی وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ الاتقیاء واصحابہ الاصفیاء نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان نلت یا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم ان نلت یا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم ما امدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ نہایت ہی قابل قدر شرکاء اجتماع، میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، قرآن کریم میں سے آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس کے اندر اللہ رب العزت کے صفات عالیہ کا ذکر ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالی کی صفتیں لامحدود ہیں، ہماری شمار میں آنے والی نہیں، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو اللہ تعالی کی تمام صفتیں دو نوع اور دو قسم کے اندر آ کر منحصر ہوتی ہیں۔ ویسے اللہ کی صفتیں بے شمار ہیں، بے حد ہیں، لا حد ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے تو تمام اللہ تعالی کی صفات مبارک دو قسم اور دو نوع ہے، جسے میں عام اور سہل عنوان یہ دے سکتا ہوں
کہ اللہ کی صفات جلالیہ اور اللہ کی صفات جمالیہ، بعض وہ اللہ کی صفتیں ہیں جن میں اللہ کے جلال کا ذکر ہے، سبحان اللہ، اور بعض میرے اللہ کی وہ صفتیں ہیں جن میں اللہ کے جمال کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی صفات جلالیہ، اللہ جبار ہیں، اللہ قہار ہیں، اللہ اللہ رب العزت ذو البطش شدید ہیں، اللہ کی ذات منتقم ہے۔ یہ تمام صفات اللہ کے جلال پر دلالت کرتی ہیں، اور اللہ کی صفات جمالیہ، اللہ رحمان ہیں، اللہ رحیم ہیں، اللہ غفار ہیں، اللہ تواب ہیں، یہ صفات اللہ تعالی کی جمالیہ ہیں۔ بڑے غور سے ایک پیارا مضمون ذہن میں ہے، اللہ کرے میں عرض کر سکوں۔ پروردگار عالم کی تمام صفات کو ہم دو عنوانوں کے اندر منحصر کر سکتے ہیں، صفات جلالیہ اور صفات جمالیہ۔ مثالیں میں نے عرض کر دی، اب صفات جلالیہ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے سامنے انکساری کی جائے، سبحان اللہ، جلال جو ہوا، اللہ کے سامنے عاجزی کی جائے، اللہ کے سامنے سر جھکایا جائے، اللہ کے سامنے اپنی میں مٹائی جائے، اللہ کے سامنے اپنے تکبر و ریا کو، دکھاوے کو، سب کو فنا کر دو، یہاں تک کہ اس کی دربار میں آؤ تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو، وہ اس کی دربار میں بیٹھو تو دو زانو ہو کر بیٹھو، کھڑے ہو تو سر نیچے کر کے کھڑے ہو۔ اللہ تعالی کی صفات جلالیہ کا تقاضا یہ ہے اللہ کے سامنے انکساری کی جائے، عاجزی کی جائے، اپنا فقر پیش کیا جائے، اپنی مسکنت پیش کی جائے۔ اور اللہ کے صفات جمالیہ کا تعلق یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ محبت کی جائے، اللہ کے ساتھ تعلق وارفتگی کا ہونا چاہیے، اللہ کے سامنے اللہ کے لیے بندہ مر مٹنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اگر اللہ کا دروازہ نصیب ہو جائے تو پھر دیوانوں کی طرح اس کے ارد گرد چکر لگائے، اگر موقع مل جائے تو کپڑے اتار کر احرام کا لباس پہنے۔ جس طرح ایک عاشق اپنے محبوب کے در و دیوار کو چومتا ہے، یوں تعلق اللہ کے سامنے ہونا چاہیے کہ اگر اللہ کا دروازہ مل جائے تو ملتزم کو جا کر چمٹے، حجر اسود کو جا کر چومے۔ تو اگر اللہ کی صفات جمالیہ کو دیکھتے ہیں تو صفات جمالیہ کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے سامنے انسان یعنی اللہ کے ساتھ انتہائی درجے کی محبت کرے، عشق کرے۔ اسے میں بالکل آسان عنوان یہ دے سکتا ہوں کہ صفات جلالیہ کا تقاضا ہے
اپنے آپ کو انسان اللہ رب العزت کے سامنے نیست و نابود کر دے، مٹا دے اپنے آپ کو، اور صفات جمالیہ کا تقاضا یہ ہے کہ فنائیت ہو اس کے اندر۔ اب اللہ تعالی نے ہمارے اوپر 4 چیزیں فرض کی ہیں: نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ جب ہم نماز پر نظر ڈالتے ہیں تو اس کے اندر انسان صفات جلالیہ کو سامنے رکھ کر اپنی میں مٹاتا ہے، یہاں تک کہ پیشانی جو پورے جسم کا اعلی حصہ ہے اسے اللہ کے سامنے خم کر دیتا ہے، جھکا دیتا ہے، اپنی میں کو مٹا دیتا ہے، خودی کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ صفات جلالیہ کا تقاضا ہے، یا یوں کہیں کہ نماز صفات جلالیہ کا مظہر ہے، اور حج صفات جمالیہ کا مظہر ہے۔ کہیں احرام ہے، کہیں لبیک اللہم لبیک کے ترانے ہیں، کہیں جناب بیت اللہ کے چکر ہیں، کہیں حجر اسود کے بوسے ہیں، کہیں جس طرح دیوانہ آبادیوں سے نکل کر ویرانے میں چلا جاتا ہے، یوں مقام عرفات اور مقام منا کی حاضری ہے۔ تو حج مظہر ہے صفات جلالیہ کی شان کا، جمالیہ کی شان کا، اور نماز مظہر ہے صفات جلالیہ کی شان کا۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ رہا زکوٰۃ اور حج، اپنا روزہ، بزرگوں نے لکھا ہے کہ نماز عبادت ہے، اس کا ابتدائی چیزیں وہ زکوٰۃ میں ہیں۔ زکوٰۃ میں کیا ہے؟ سارا سال کماؤ، پیسہ بناؤ، گندم بناؤ، اناج اگاؤ، لیکن سال گزرنے کے بعد اب اس میں سے ایک مقرر حصہ اللہ کے نام پہ خیرات کرو۔ تو انسان کو نماز کے اندر رکاوٹ بنتی ہے تجارت، عبادت کے اندر رکاوٹ بنتی ہے کھیتی باڑی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر زکوٰۃ اور عشر فرض کر کے کچھ نہ کچھ ہمارے دل سے اس کی محبت کو دور کیا کہ نکالو اس کو اپنے آپ سے۔ تو زکوٰۃ مبادی بنی نماز کے لیے، اور روزہ یہ مبادی ہے حج کے لیے۔ روزے میں کیا ہے؟ کھانا بند، پینا بند، بیوی کے قریب نہیں جا سکتے، ان تمام لذات کو چھوڑو، اور چھوڑنے کے بعد اللہ کے دربار میں کے اندر جاؤ، اللہ کے دروازے پر جاؤ۔ تو روزہ یہ ابتدائی چیز ہے کس کے لیے؟ حج کے لیے، اور زکوٰۃ ابتدائی چیز ہے کس کے لیے؟ نماز کے لیے۔ اب ذہن میں رکھنا کہ نماز کے اندر اول سے لے کر آخر تک انسان اپنی انکساری کو پیش کرتا ہے۔ میرے نہایت ہی قابل قدر دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، آئیے ذرا نماز کے ایک ایک رکن پر
ایک ایک قول پر غور کریں، پھر میری بات سمجھ آئے گی کہ نماز کے اندر اول سے آخر تک انسان کی انکساری کا اظہار ہے، انسان کے عاجز کا اظہار ہے، خان ہے، ملک ہے، جام ہے، قوم کا وڈیرا ہے، بڑا آدمی ہے، آئے گا اللہ کی دربار کے اندر، سب سے پہلے یہ ہاتھ کھڑا کرے گا۔ ہاتھ کھڑا کرنا انسان کی بے بسی کی علامت ہوتی ہے۔ آدمی جب بے بس ہو جاتا ہے ہاتھ کھڑے کر دیتے، میرے ہاتھ کھڑے، مقابلہ ہو رہا ہے، جو ہار گیا وہ کہتا ہے میرے ہاتھ کھڑے۔ اللہ تعالی کی خدمت کے اندر نماز کے لیے آنے والا مومن سب سے پہلے اپنے ہاتھ کھڑے کر کے اپنے عجز کا اظہار کرتا ہے، پھر کہتے اللہ اکبر۔ بڑا عجیب پیارا جملہ، اللہ بڑے ہیں۔ اے میرا اللہ، اگر میں بڑا تھا مسجد کی چار دیواری سے باہر، میں چودھری تھا، خان تھا، ملک تھا، جام تھا، کچھ تھا، میں مسجد کی چار دیواری سے باہر تھا، اب میں آ گیا تیری دربار کے اندر، اللہ اکبر، اللہ تو بڑا ہے، میں عاجز ہوں، صاحب و محتاج و غنی سب ایک ہوئے، تیری دربار میں پہنچے تو سب ایک ہوئے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، صرف جناب کے ہاتھ کھڑے کرنے پر شریعت نے اکتفا نہیں کی، بلکہ ہاتھ باندھو اللہ کی دربار کے اندر اللہ اکبر کہنے کے بعد، صرف اپنے عمل سے عاجزی ظاہر نہ کرو، اپنے قول اپنے بول سے بھی عاجزی کا اظہار کرو، کہو سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ قربان جاؤں ثنا کے جملوں پر، امام الانبیاء نے کیا عجیب تعلیم دی، اول سے لے کر آخر تک اللہ کی کبریائی کا ذکر ہے، بڑائی کا ذکر ہے، شان کا ذکر ہے، اپنی عاجزی کا اظہار ہے، اپنی نکوہی کا اظہار ہے۔ اب کہو الحمدللہ رب العالمین، اور لوگوں سے اپنی تعریفیں سننے والے، چھوڑ اپنی تعریفوں کا، اپنی زبان سے اللہ کی تعریف کر۔ اب تک تو باہر سننا چاہتا تھا لوگ کہیں عالم، لوگ کہیں پیر، لوگ کہیں چودھری صاحب، لوگ کہیں وڈیرا، چھوڑ ان سب باتوں کو، جس طرح تو نے اپنے عمل سے عاجزی کا اظہار کیا، اللہ اب اپنے بول سے بھی عاجزی کا اظہار کر، کہ الحمدللہ رب العالمین، میرا اللہ میری تعریفیں تو کوڑی تھی، جھوٹی تھی، سچی تعریف تو تیری ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ توجہ کرنا، یہ ایسے جس طرح کوئی آدمی کسی کے دروازے پر دستک دے، باہر سے دستک آئی، کون؟ محمد عمر، کنڈا بجا، کون؟ عبد الخالق۔ جب کوئی عاجز بندہ ہاتھ باندھ کے خدا کی تعریفیں شروع کرتا ہے، آواز آتی ہے کون؟ او میرے دروازے پر آ کر ہاتھ باندھ کر تعوذ و تسمیہ پڑھ کے
میری تعریفیں کرنے والا ہے کون؟ اب یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اپنا تعلق جتلواتا ہے کہ میں کون ہوں۔ ترجمہ آسان کر دوں، اللہ مجرم ضرور ہوں لیکن مشرک نہیں ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اپنا تعلق یاد دلانے کے بعد اب دامن پھیلا اور کہے اہدنا الصراط المستقیم۔ آرتی صاحب بیٹھا اپنی عادت پر، آیا فقیر مانگنے کے لیے، دے دو 10 روپے۔ چودھری صاحب بیٹھے اپنی دکان پر، آیا مانگنے والا، دے دو 50 روپے۔ توجہ کرنا میرے لفظوں پر، جس کے دروازے پر لوگ مانگتے تھے اب اسی کو منگتا بنوایا اللہ نے اپنی دربار کا، تاکہ میں مرتی جائے کہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ میں مانگتا ہوں تیری دربار کے اندر صراط مستقیم مانگ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اوپر سے آواز آتی، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ارے راہ دکھلائے کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اور جب میں کہتا ہوں کہ میرے اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ بندہ نام اعمال دیکھ۔ کہہ دو تمام حضرات ایک مرتبہ اللہ، دل سے آواز آئے اللہ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ ہماری دعاؤں کو سننے والا کون؟ ہماری جھولیاں بھرنے والا کون؟ ہماری مرادیں پوری کرنے والا کون؟ دیکھیے نماز کے ایک ایک فعل اور قول سے انسان کی عاجزی کا ذکر ہے، اللہ کی عظمت کا اظہار ہے۔ کھڑا تھا تو ہاتھ باندھ کر، جس طرح ایک غلام اپنے آقا کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے، فرمایا یوں تو اللہ توجہ، اس کیفیت میں تو انسانوں کے سامنے بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ ذرا کیفیت بدل اور حالت رکوع میں جا کر کہ سبحان ربی العظیم، تاکہ تیرا عمل بتائے کہ تو عاجز ہے، اللہ قادر ہے۔ چک گیا، شریعت و خیال ہے اچھا اس انداز میں تو گائے بھی چلتی ہے، یہ رکوع والی کیفیت تو بھیڑ میں بھی ہے، یہ کیفیت جناب والا حیوانات کے اندر بھی ہے کہ وہ سب رکوع میں ہے۔ اب اور میں مروائی، فرمایا پیشانی اپنی اللہ کی دربار کے اندر جھکا دے، سبحان اللہ، اور کہے سبحان ربی الاعلی، یا اللہ میں ادنا ہوں تو اعلی ہے، سبحان ربی الاعلی۔ سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ نماز کے ایک ایک عمل، ایک ایک فعل اور ایک ایک قول کے اندر صفات جلالیہ کے مطلوب کو پیش کیا گیا ہے کہ اللہ کے صفات جلالیہ کے سامنے اپنی میں مٹاؤ کہ میں کچھ نہیں، تو ہے سب کچھ۔ پھر یوں نہیں بیٹھ سکتا تو چوکی مار کر، دو زانو ہو کر بیٹھ میرے سامنے اور اظہار کر التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹائم مختصر ہے تو اللہ تعالی کی صفتیں دو قسم ہیں، صفات جلالیہ۔ صفات جلالیہ کا تقاضا ہے کہ خدا کے سامنے اپنی میں مٹائی جائے، اپنی ہستی کو مٹایا جائے، تو وہ ہستی مٹی،
حالت نماز کے اندر اول سے لے کر تشہد تک، اتحیات تک، ایک ایک عمل انسان کا، ایک ایک قول اور بول انسان کا اللہ کی بڑائی کو ثابت کرتا ہے، اپنی عاجزی و انکساری کو ثابت کرتا ہے۔ دوسرے ہیں خدا کے صفات جمالیہ، کہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ غفار ہے، اللہ تواب ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کی صفات جمالیہ ہیں۔ بھئی میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج بھی دنیا جمال کو دیکھ کر دل دے بیٹھتی ہے یا نہیں؟ ارے ایک عارضی جمال کو دیکھ کر تم دل دیتے ہو، سچے جمال کے مالک کے دروازے پر آؤ، وہاں دل دو، اپنی محبت کا اظہار کرو اپنے اللہ کے ساتھ۔ میرے نہایتی قابل قدر دوستو، موضوع بڑا پیارا، سبحان اللہ۔ اللہ کی صفات جمالیہ کا تقاضا اللہ کے ساتھ محبت کی جائے، ایسی محبت کہ اپنے آپ کو فنا کر دو یار کی محبت کے اندر۔ اس کا اظہار حج کے اندر۔ میں نے دیکھا ایک نوجوان کو، اس نے گریبان پھاڑا ہوا ہے، کپڑے اونڈے لیر کتیرا۔ میں نے پوچھا اس نوجوان کو کیا ہو گیا؟ مجھے کہنے والے کہتے قریشی سے بس بے وقوف، فلاں کی محبت کا گرفتار بن گیا، اب اسے نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا ہوش، کپڑے پھٹے ہوئے۔ معلوم ہوتا ہے جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے پھر ان سلے ہوئے کپڑوں کی تمیز نہیں رہتی۔ اللہ کہتے حاجی صاحب اگر تو میرے ساتھ محبت کرتا ہے اتار سلے ہوئے کپڑے، دو چادریں کفن والی بنا، تاکہ دور سے پتہ چلے کسی کو دل دے کے آ رہا ہے، پتہ چلے کسی کا عاشق آ رہا ہے، اور پھر جس کے ساتھ محبت ہو چلتے پھرتے اسی کا نام ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے جب تو میرا عاشق بن گیا تو پھر آ، ساری چیزوں کو چھوڑ کر اب تیرا ترانہ ہونا چاہیے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پڑھیے ذرا محبت سے، لبیک اللہم لبیک۔ میں نے بعض بزرگوں سے سنا ہے جو آدمی ہر نماز کے بعد چپ کر کے یہ تلبیہ پڑھ لے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ کعبۃ اللہ کی زیارت نہیں کرے گا۔ غریبوں کے لیے بڑا آسان نسخہ، پڑھیے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک۔ جس طرح ایک دیوانہ ہر وقت اپنے محبوب کی زبان نام سے اپنی زبان کو تازہ کرتا ہے، او اللہ کے دیوانے عاشق، تو بس پر سوار ہوا تلبیہ پڑھ، گاڑی تیز ہوئی تلبیہ پڑھ، جمپ لگا تلبیہ پڑھ، دور سے کعبۃ اللہ کے در و دیوار نظر آنے لگے تلبیہ پڑھ۔ حاجی اور محرم کی سب سے بڑی نیکی قول یہ ہے کہ وہ لبیک اللہم لبیک پڑھتا رہے۔ ماشاءاللہ میں نے کئی دفعہ دیکھا
ایک آدمی کسی گلی کے اندر بار بار چکر لگا رہا ہے. میں کہ فقیرہ خیر ہے اکثر میں تے کوئی گلی چٹپدا ہویا دیکھدا یہ کھڑتے ایک ریمار ہوا کہ کرے صاحب ایک گالی دسن جانی ہونا ہی گلی وچ میرے محبوب دا گھر رہے میں ہوں دی وجہ کلو بار بار چکر لینا. معلوم تھی دے کہ محبوب دے گھرے دا چکر ہی لویں دے. اللہ فرمائے دے حاجی تیرا محبوب میں ہن آ گئی میرے دروازے تے میرے گھر دا چکر لا. سبحان اللہ کہو بھائی. عجیب اپنی فنائیت کا اظہار. کپڑے سلے ہوئے نہیں, دو چادریں کفن کی, سر ننگا پاؤں میں چپل, وہ بھی مسجد حرام کے اندر آتے ہوئے اتر گئی. چکر لگا رہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. آ گیا مقصود کعبۃ اللہ پر, اب پھر رہا ہے بیت اللہ شریف کے ارد گرد. توجہ کرنا, جب بے خود ہوا محبت کے اندر اللہ فرماتے چلو آ میرے گھر کو چوم لے. امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذل جدار و ذل جدارا. مجنو پھر رہا تھا لیلا کے گھر کے ارد گرد. کسی نے کہا بے وقوف کیوں پھر رہا ہے؟ کہتا ہے یہاں لیلا رہتی ہے. اللہ فرماتے لیلا کا عاشق اس کے گھر کے چکر لگاتا ہے, گھر کو چومتا ہے, تم تو خدا کا عاشق ہے. چکر لگا کعبۃ اللہ کے, موقع مل گیا حجر اسود کو چوم. حجر اسود کو چومنے والا ایسے ہے جس طرح اللہ کے ہاتھ پہ کسی نے بوسہ دیا ہو. بات آ گئی, میں عرض کر کے پھر آگے چلتا ہوں. یہ مجنو اور لیلا کا نام تم نے بڑا سنا ہوگا. مجنو کا نام اصل میں مجنو نہیں, اس کا نام ہے قیس. مدینہ شریف کے اندر گزرا, آگے ہمارے آقا و مولا میاں و سردار حضرت امام حسن مجتبیٰ بیٹھے ہوئے تھے. تمہارے لیے بالکل نئی چیز ہے. کون بیٹھے ہوئے تھے؟ امام حسن مجتبیٰ. حضرت نے بلایا قیس کو, فرمایا ادھر آؤ. جی. فرمایا قیس ہم نے مسلمانوں کو فتنہ و فساد سے بچانے کے لیے جناب معاویہ کے ساتھ صلح کر لی ہے اور حکومت ان کے سپرد کر دیا. ٹھیک کیا ہے نا؟ ہم نے امت کو فتنہ فساد سے بچانے کے لیے حضرت جناب سیدنا معاویہ سے صلح کر لیا اور حکومت اس کے سپرد کر دیا ہے. ٹھیک کیا ہے نا؟ یہ کہ صحیح بڑے بندے ہوئے تو کچھ آگ تک کوئی نہیں سکتا, حق تا لیلا دہا, حق تا لیلا دہا جو حکومت لیلا دے سپرد کروا. تو حضرت نے کہ فرمائے انت مجنون, تو بے وقوف ہے. او تو مجنون 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 شروع تھی. میرے دوستو توجہ میری طرف. حج کے اندر انسان عاشق زار بن کر اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے خالق کائنات کے ساتھ. احرام کو دیکھو, تلبیہ کو دیکھو, کعبۃ اللہ کے ارد گرد چکروں کو دیکھو, حجر اسود کے بوسوں کو دیکھو. اللہ فرماتے نانا نانا ہم نے تو دیکھا ہے دنیا کے عاشق آبادیاں چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جاتے ہیں, تو کیسا میرا عاشق ہے؟
اللہ کیا کروں؟ فرمایا کعبے کی آبادی کو چھوڑ کر جنگل ویران عرفات میں چلا جا۔ عرفات میں آج بھی کوئی آبادی نہیں ہے، یہی حاجی جاتے ہیں، جنگل میں منگل لگ جاتا ہے۔ میرے اللہ فرماتے ہیں دنیا والے آبادی چھوڑ کر دنیا کی محبت کے اندر ویرانوں میں چلے جاتے ہیں، تو بھی چل ویرانے کے اندر۔ جناب حاجی صاحب بیٹھے ہوئے عرفات کے اندر، کہو سبحان اللہ ذرا ذوق سے اور ذوق سے۔ فرمایا صرف بیٹھنا، مانگ میری خدمت کے اندر۔ ایک حج پر میل نے مولانا محمد مکی سے سنا تھا، عرفات کے میدان کے اندر ہمارے بڑے شیخ خواجہ خان محمد بھی شریک تھے اس اجتماع میں۔ مکی صاحب نے فرمایا یہ وہ میدان ہے جب صحابہ کرام یہاں پہنچے اللہ کی خدمت کے اندر، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، محمد اپنے صحابہ کو کہو چیخ چیخ کے روئے میری خدمت کے اندر۔ اتنے ان کی آنسو بہیں کہ عرفات کی زمین کے اندر رولتے ہوئے مجھے نظر آئے۔ سبحان اللہ، یہ ساری کیفیت عجز و انکساری کی۔ یا اللہ میں یہ سب کچھ کروں تو کیا دے گا؟ جواب ملتا ہے میں کیا دوں گا؟ میں تیرا بن جاؤں گا، تیری زندگی کے گناہوں پر رحمت والی قلم پھیر دوں گا۔ فرمایا جو آدمی صحیح معنی کے اندر حج کر کے آتا ہے کہ یومن ولدت امہ، یوں گناہوں سے پاک ہو کر آتا ہے جس طرح آج اماں کے پیٹ سے دنیا میں قدم رکھ رہا ہو۔ تو آشکانہ کیفیت حج کے اندر، اور یہ تقاضا ہے اللہ کے صفات جمال کا۔ بس آخری بات سن لو ذرا، ٹائم ہو گیا ہے۔ کپڑے اتر گئے، چکر بھی لگ گئے، گھر سے بے گھر بھی ہو گیا عرفات میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سب کچھ تو نے کر لیا، لیکن اپنے آپ کو ختم تو نہیں کیا میرے لیے تو نے۔ دنیا کے محب تو اپنے محبوب کے لیے اپنی جان دے دیتے ہیں، تو نے جان تو نہیں دی۔ پتہ نہیں میں گالی سمجھے دا بیٹا یا ڈھینگرے تے اٹائے، میں اپنے ذوق نال گال بیٹھا کرے دا۔ تو نے سب کچھ کر لیا، لیکن تو نے اپنی ہستی تو نہیں مٹائی، ابھی تک تو باقی ہے۔ تقاضا محبت یہ ہے کہ محبوب کے لیے اپنے آپ کو ختم کر دو۔ شریعت کہتی ہے اب آپ مینا کے اندر جانور خدیر کر کے اس کے اوپر چھری چلا، اور دل میں نیت یہ ہو کہ ظاہری طور پر چھری اس جانور پر چل رہی ہے، اصل میں چھری میرے خواہشات پہ چل رہی ہے۔ اللہ تو نے جانور مانگا ہے، جانور دینے کے لیے تیار ہوں، اگر تو جان مانگتا ہے میں جان دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہ میں نے حج کے متعلق چند باتیں کہہ دیں، اس لیے کہ آج کل ماشاءاللہ حجاج حضرات بینک کے اندر پیسے جمع کرا رہے ہیں۔ ہمارے بہت سے دوست غلطی کرتے ہیں، حج فرض ہے لیکن عمرے پر چلے جاتے ہیں کہ حج میں تو بھئی ایک آدمی جائے گا، انہی پیسوں میں عمرے کے اندر 5 آدمی چلے جائیں گے۔ تو یاد رکھو یہ گناہ ہے بڑا شدید قسم کا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس پر حج فرض ہے اور وہ حج نہیں کرتا، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ عمرہ بے شک کرو، لیکن اگر حج فرض ہے تو حج ضرور ادا کرو۔ جو دوست درخواستیں جمع کرا رہے ہیں ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قبولیت نصیب فرمائے، اور خیر و عافیت کے ساتھ اللہ
ان کو یہ نعمت عظمیٰ نصیب فرمائے۔ اللہ ہم فقیروں کا موقع بھی بنا دے، تو ہم بھی حاضر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحمت فرمائے۔ ایک دو اعلان ہیں، ایک تو سعید صاحب